کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سونا اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کم ہوتا ہے، نایاب ہوتا ہے، ہر جگہ بکھرا ہوا نہیں ہوتا۔ مگر اس کے مقابلے میں ریت اتنی سستی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے اور ہر جگہ سرے راہ بکھری ہوتی ہے۔ زندگی میں بھی یہی اصول چلتا ہے۔ جو خواتین ہر وقت دستیاب رہتی ہیں ہر کال پر فوراً حاضر، ہر کام کے لیے ہر لمحہ تیار، ہر میسج پر فوراً رپلائی اور پھر گھنٹہ گھنٹہ بھر چیٹ، ہر بات پر ہاں کہہ دینا، وہی خواتین آہستہ آہستہ لوگوں کی نظر میں بڑی آسان، بڑی سستی اور بہت غیر اہم ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی کتاب سے لفظ نہیں کو مٹا دیا ہوتا ہے۔ جب آپ ہر بات پر ہاں کہتی ہیں، ہر کسی کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیتی ہیں اور خود کو دوسروں کے لیے قربان کرتی رہتی ہیں، تو لوگ آپ کے رویے کے آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی یہ اچھائی ان کو احسان نہیں لگتی بلکہ وہ اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ شریف ہیں، معصوم ہیں اور انکار نہیں کر پاتی تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کہ کیسے ہر وقت کا ہاں ہاں کہنا آخر کار ہم عورتوں کو خود ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، دس از اقصیٰ اینڈ یو آر لسننگ اقصیٰ's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، جب آپ ہر کسی کو ہر کام کے لیے ہاں کہتی ہیں تو آپ کو اصل میں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت بڑھانے کے لیے کر رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے آپ کی عزت بڑھے گی، لوگ آپ کی قدر کریں گے اور آپ کو اچھا بولیں گے، مگر حقیقت میں آپ اپنی عزت نفس کا گلا گھونٹ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے جا کر یہ آپ کو کس قدر نقصان دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اصول بنائیں، اپنی حدود بنائیں، اپنی باؤنڈریز طے کریں۔ جو خواتین ہر وقت سب کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں وہ ریت کی طرح پھر بکھر جاتی ہیں، مگر جو اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہیں وہ سونے کی طرح قیمتی بن جاتی ہیں۔ اس لیے خود کو اتنا عام نہ بنائیں کہ لوگ آپ کو مفت سمجھنے لگیں۔ اگر آپ اپنی قدر خود نہیں کریں گی تو یہ دنیا کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی پابندی آپ اپنے لیے یہ لگائیں کہ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب نہیں ہونا۔ جب آپ کسی کی ایک آواز پر اپنے سارے کام چھوڑ کر باغی چلی جاتی ہیں کسی کا میسج آتے ہی فوراً 2 سیکنڈ کے اندر ہی رپلائی دے دیتی ہیں، کسی نے کال کی تو فوراً پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا اور پھر گھنٹہ گھنٹہ بھر باتیں کرتی رہتی ہیں، آپ سامنے والے کو خود سگنل دے رہی ہوتی ہیں کہ میں تو فارغ ہی بیٹھی تھی، مجھے تو اپنا کوئی کام نہیں تھا، میں مصروف نہیں تھی، اور اس طرح کر کے آپ دوسروں کو صاف یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی، اپنی ترجیحات، اپنی مصروفیات اہم نہیں ہیں۔ اچھا، لوگ بھی شروع میں ہو سکتا ہے کہ بولیں کہ آپ بہت کیئرنگ ہیں، آپ فوراً بات سنتی ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، مگر دیکھیں لانگ ٹائم میں جا کے، کچھ عرصے کے بعد جا کے آپ کی یہی عادت آپ کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ پھر اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیر سے جواب دیا، کال نہ اٹھائی، تو لوگ آپ سے مختلف قسم کے سوالات شروع کر دیتے ہیں اور ان کے رویے ہی بدل جاتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں، آن لائن بھی تھی تو مجھے جواب کیوں نہیں دیا، میری کال کیوں نہیں اٹھائی تھی۔ لوگ آپ سے مختلف سوال کریں گے تو جو چیز آپ نے محبت اور خلوص سے کی وہی بعد میں بھی آپ کے لیے وہ دباؤ بن جائے گی اور ان کے سوالوں کے کٹہرے میں آپ کھڑی رہیں گی۔ اس لیے شروع سے ہی آپ وہ رویہ اختیار کریں جو آپ کے لیے آسان ہے۔ آپ کی ہر وقت کی دستیابی سے لوگ آپ کو مصروف انسان نہیں سمجھیں گے بلکہ ایک فارغ انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی کی کال آئے تو فون ضرور اٹھائیں، حال احوال بھی پوچھیں، مگر اس کے بعد اگلا سوال ڈائریکٹ یہ کریں کہ کوئی کام تھا۔ اگر اسے کوئی کام ہوا تو وہ آپ کو بتا دے گا، مگر اگر سامنے والا یہ بولے کہ نہیں ویسے ہی کال کی تھی تو بس 2 سے 3 منٹ سے زیادہ بات ہرگز نہ کریں اور بولیں اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے تو کام کرنا ہے، پھر بات ہوگی، اور اللہ حافظ کہہ دیں، کیونکہ آپ کی ہر وقت کی دستیابی دیمک کی طرح آپ کی عزت کو کھا جاتی ہے۔ دیمک ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے، انسیکٹ، جو لکڑی کو لگ جائے تو اسے آہستہ آہستہ کھاتا رہتا ہے، اور کھاتا بھی اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر سے ساری لکڑی کھا جاتا ہے، مگر وہ باہر والا جو ہلا اور کور ہوتا ہے وہ بالکل ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ہاں بھی کچھ عرصے کے بعد آپ کو اندر سے توڑ دیتی ہے، آپ کو اندر سے تھکا دے گی، آپ کو اندر سے کمزور کر دے گی، اور پھر جب آپ انکار کریں گی تب بھی آپ بری ہی بنے گی، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے اور آپ کو بے عزت ہی کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا میسج آئے تو جب آپ دیکھ لیں تو پوچھیں کہ خیریت ہے، کوئی خاص بات ہے۔ اگر کوئی خاص میسج نہیں ہے تو زیادہ لمبی گپ شپ ہرگز نہ لگائیں، اور اسی طرح اگر کوئی آپ کو آواز دے تو اپنے سارے کام فوراً چھوڑ چھاڑ کے بھاگ نہ جائیں، بلکہ پوچھیں کہ جی کیا بات ہے۔ اگر وہ بندہ کوئی کام کہے تو بولیں اچھا ٹھیک ہے، میں کپڑے طے کر رہی تھی، وہ کر لوں پھر کر دیتی ہوں، یا بولیں اچھا میں روم صاف کرنے لگی تھی، وہ کر لوں اس کے بعد کر دوں گی۔ 100 چیزیں ہوتی ہیں ایک عورت کے پاس بتانے کے لیے کہ میں یہ کر رہی تھی یا میں وہ کرنے لگی تھی، وہ کر لوں پھر کر دوں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا کام صفحے اول رکھیں، دوسرے کا بعد میں۔ ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی ہے، مثال کے طور
طور پر ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ساس کے سر کو درد ہے اور وہ چائے کا بول رہی ہیں، پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محلوق کی خدمت کی نیت سے ان کی چائے پہلے بنا دے تاکہ ان کو آرام مل سکے اور آپ اپنا کام بعد میں کر لیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ سے آ کر کہے کہ اسے بھوک لگی ہے اور کھانا بنا دیں یا روٹی بنا دیں، تو پھر آپ اپنا کام چھوڑ کر بھی اسے روٹی بنا کر دیں، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا نا بہت ثواب کا کام ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا ہی فرد ہو، وہ کوئی ساس ہو سکتی ہیں، نند، سسر، دیور، کوئی بھی ہو، اگر کوئی آپ سے کھانا مانگ لینا آپ ہرگز پھر انکار نہ کریں بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائیں، کیونکہ انسان کو جب بھوک لگی ہوتی ہے نا اس وقت بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک ایمرجنسی ہے، اس سے بھی بڑی ایمرجنسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے، اس کے بعد اس میں انرجی آ جاتی ہے، وہ اپنے باقی کام کاج کر سکتا ہے۔ اور فرض کریں کہ آپ نے کھانا بنا کر دیا اور اس نے کھایا اور بعد میں اس نے نماز پڑھی، اس نے کوئی نیک کام کیا، اس نے کسی راستے میں سے کسی کی ہیلپ کر دی، تو یقین کریں آپ کے بنا کے کھانا دینے کی وجہ سے نا جو اس نے نیک کام کیے ان کا ثواب آٹومیٹک آپ کو بھی ملے گا۔ اور پھر اللہ خود فرماتا ہے اگر تم دنیا میں دنیاوی کھانے دوسروں کو کھلاؤ گے تو میں تمہیں جنت میں جنتی کھانے کھلاؤں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا بنا کر دیں، روٹی بنا کر دیں، اس کو کھلائیں۔ اس بندے سے کسی قسم کے انعام کی یا جزا کی کوئی امید نہ رکھیں بلکہ اس کے اجر کی امید صرف اور صرف اللہ کی ذات سے لگائیں۔ ہاں یہ آپ کو فائدہ ہوگا جب آپ کسی کی بھوک کا خیال کریں گی تو آٹومیٹک اس بندے کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی، اور اگر آپ بھی کوئی کام آئندہ اسے کہہ دیں گی نا تو وہ آپ کا کام ضرور کرے گا۔ اور اسی طرح اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں آپ تو اپنا کام ان سے پوچھ لیں، جو گھر کے بڑے ہیں بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ مجھے بتا دیں میں نے صبح کا ناشتہ تیار کرنا اور برتن دھونے ہیں، یا دوپہر کا کھانا بنانا اور برتن دھونے ہیں، یا شام کا کھانا بنانا اور برتن دھونے ہیں۔ جس وقت کی ڈیوٹی آپ کو ملے نا صرف اس وقت کی ڈیوٹی آپ کریں، اس کے علاوہ باقی وقت آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے روم کی ترتیب کے لیے، اپنے کپڑے سمیٹنے کے لیے، اپنے ذات کے لیے رکھیں، اپنے آرام کے لیے رکھیں۔ ایسا مت کریں کہ اپنے ٹائم کی ڈیوٹی بھی آپ کر لیں اور جب دوسروں کی ڈیوٹی کی باری ہو اس وقت بھی آپ کچن میں ہی کھڑی ہیں اور گپ شپ لگا رہی ہیں۔ آپ کو پھر گپ شپ لگاتا دیکھ کر اور کھڑے دیکھ کر لوگ اپنا کام کہہ دیں گے کہ چلو یہ سبزی کاٹ دو، یہ دھنیا کاٹ دو، چلو یہ 2-3 برتن ہے یہ تم دھو لو۔ تو بہتر ہے نا کہ آپ کا اپنا جو ٹائم ہے اسے اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر لگایا جائے۔ اچھا کچھ گھروں میں نا کام کو بانٹ کر کرنے کی عادت نہیں ہوتی، بڑے بزرگ ہی بانٹ کر نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس جو کام جس نے دیکھا وہ کر لیا کریں، اس میں بانٹنے والی کون سی بات ہے، سب کا گھر ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر عورت کو صبح کے ٹائم بھی اٹھنا پڑتا ہے جلدی اور کچن میں جا کے کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا بھی بندہ ناشتہ بنا رہا ہے نا تو اسے صرف برتن اٹھا کے ادھر ادھر رکھنا، کسی کو کھانا سرو کر دینا یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر دینا، اس طرح کا کرنا ہوتا ہے۔ دوپہر کے ٹائم بھی اگر وہ کھانا بنا رہی ہے تو دوسرے لوگ جو ساتھ میں کوئی بھی آپ کی نند ہیں، آپ کی دیورانی ہیں، جٹھانی ہیں، اگر وہ ساتھ رہ رہی ہیں تو مطلب وہ آپ کے ارد گرد منڈلاتی پھریں گی اور بس چھوٹا موٹا کام کر دیا تو جی ہوگا کہ سب نے کھانا مل کے بنایا، صبح کا ناشتہ سب نے مل کے بنایا۔ اور اسی طرح شام کے وقت بھی ہوتا ہے، شام کا کھانا بنانا ایک نہیں ہوتا ہے، ہنڈیا تو اب ایک ہی بندہ بنائے گا، لیکن دوسرے جو ادھر ادھر منڈال رہے ہوتے ہیں کام کاج انہوں نے کچھ خاص کرنا نہیں ہوتا، برتنوں کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا، تھوڑی جوئی ہلا دی تو چلو جی یہ ہوتا ہے کہ مل کے کیا ہے۔ اس طرح سے نا ٹائم بڑا زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، ایک بندے کا کام 3 لوگ ادھر ہی لگے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کام کو بانٹ دیا جائے نا، بتا دیا جائے کہ بہو نے صبح کا اٹھ کے ناشتہ اور برتن کرنے ہیں، نند نے جو ہے دوپہر کا کھانا اور برتن کرنے ہیں، تو یقین کریں جس نے صبح کا کرنا ہے اس کی تو مجبوری ہے صبح اٹھنا، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے 2-2.5 گھنٹے ایک دفعہ تو لگیں گے، لیکن بعد میں شام تک اس کو سکون ہوگا کہ اب میں نے دوپہر کا اور شام کا نہیں کرنا، پورا دن میرے پاس ہے، میں آرام کروں، میں اپنے بچوں کو نہلاؤں، ان کے کپڑے واش کروں، پریسنگ کر کے رکھ لوں، وہ اپنے پورا دن اپنی ترتیب سے گزار سکتی ہے۔ اور اسی طرح جس بندے کی ڈیوٹی دوپہر کے کھانے کی ہوگی نا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے دوپہر کا کرنا ہے، دوپہر کے برتن دھونے ہیں، صبح میں تھوڑا لیٹ بھی اٹھ جاؤں تو کوئی بات نہیں، میں صبح اٹھ کے اپنے کوئی کام کر لوں، کوئی اپنا صفائی کا کر لوں، کوئی بھی اپنے ذاتی کام کر لوں، تو میرے پاس بڑا ٹائم ہے، دوپہر تک وہ فارغ ہے۔ اور جس نے شام کا کرنا ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے شام کا کھانا بنانا ہے، ہنڈیاں بنانی ہے، روٹیاں بنانی ہے، سرو کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، شام کو تو میں نے 2-2.5 گھنٹے کام کرنا ہے، لیکن صبح کے لے کے شام تک میں فارغ ہی تھی، اس دوران میں جو چاہے کروں، وہ اپنے بڑے سارے کام نمٹا سکتے۔ اس لیے کام کی ترتیب بنا لیا کریں، کام کے پلان بنا لیا کریں۔ لیکن جو سسرال والے، جو ان لاز اس چیز کو نہیں سمجھتے نا، یقین کریں ان کے ساتھ جتنا مرضی سر کھپا لیں، وہ ترتیب نہ خود بنا کے دیتے ہیں نہ کسی کو بنانے دیتے ہیں۔ اس طرح اپنی ایک روٹین بنائیں اور لوگوں کو عادت ڈالیں کہ آپ کی اپنی بھی ایک زندگی ہے۔ جب آپ خود کو اہم سمجھیں گی نا تبھی دوسرے بھی آپ کو اہم سمجھیں گے، اور جب آپ کم ملنا شروع ہو جائیں گی نا آپ کی قیمت خود بخود بڑھنے لگ جائے گی۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.